ہمیں وہ آواز وہ آزان کی آواز سامنے آئی جو ہم نے اپنے بچپنے میں سنی تھی۔ قرآن کریم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پڑوس سے سنا دیا۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ واقعی میں چند سالوں کے بعد ایک ٹوٹ چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے خبردار یہ ہیں نماز پڑھ کے ہمارے کچھ معاملوں کا جذبہ ہے، کچھ دوست احباب کا جذبہ ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے، لیکن میرے بھائی تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 گھنٹہ تو زیادہ چیز نہیں ہے، لیکن اس 8 گھنٹے میں آپ نے قرآن و سنت کی بات کو سنا تو اس سے ماشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی ہوگی، آپ کو اپنی ذوق و جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک مسلمان جتنے بھی نیک عمل کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے نیک عمل کی بنیاد بڑی باتوں کو سننا، بری باتوں سے رکنا سب سے بڑا عمل ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھ رہے، روزہ پڑھ رہے، زکات پڑھ رہے، حج پڑھ رہے، یہ ساری چیزیں پڑھ رہے، لیکن جب تک اس کی اہمیت کو سنیں گے نہیں، اس کے فضائل کو سنیں گے نہیں، اس کے چھوڑنے پر جو وعید اور عذاب ہے اس کو سنیں گے نہیں، آدمی اس طرح عمل اس طرح ہوگا۔ میرے بھائی بہت محبت سے آتا ہے، شیطان مسلمان کو اس طرح نہیں بہلاتا کہ نماز چھوڑو، نماز اچھی چیز نہیں ہے، روزہ نہ رکھو، روزہ اچھی چیز نہیں ہے، زکات نہ دو، زکات سے مال کم ہو جائے گا۔ شیطان مسلمان کو اس طرح نہیں بہلاتا ہے، مسلمان کو اس طرح بہلاتا ہے کہ بھلی بات سننا چھوڑ دے، اچھی باتوں کو سننا چھوڑ دے، اور بری بات سے روکنے کی جو بات ہے اس کو سننا چاہیے۔ بس دین کی بات کو سننے سے رک جانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ساری برائیوں کا ہماری زندگیوں میں آنا اور ساری خیر کا ہماری زندگی سے نکل جانا، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں ایسی بن جائے کہ ہم دین کی بات سننے کے شوق کو ختم کریں۔ اگر دین کی بات کو سننے کا جذبہ نہیں رہا تو میرے بھائی وہ وقت آ سکتا ہے جو وقت دنیا میں آج موجود ہے کہ لوگ ترستے ہیں اذان کی آواز کو سننے کے لیے، وہاں اذان کی آواز نہیں سنیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو ترستے ہیں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنیں گے۔ اور میرے بھائی دنیا میں انسان کی طبیعت ایسی ہے، وہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے، ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے کان دین کی بات سننے کو ناپسند کرتے ہیں تو کل ہمارے کان بے دین کی بات کو سننے کو پسند کریں گے۔ آج اللہ رسول کی بات کو سننے کو پسند نہ کریں تو کل نفس و شیطان کی بات کو سننے کو پسند کریں گے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے تو کل نفس و شیطان کی باتوں سننے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ طبیعت، یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا اصول ہے کہ آدمی ہر خیر کو چھوڑتا ہے تو پھر برائی کو کرنا نہیں پڑتا، برائی خود بخود چلنے آتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ آیا کہ نصیحت کیجیے، نصیحت مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میرے بھائی بہت سارے انسان جس کی زندگی دین کے اعتبار سے بنی ہے، چاہے وہ مقامی قرآن کی لائن سے ہو، چاہے دعوت تبلیغ کی لائن سے ہو، جو خانقاہ کی لائن سے ہو، بنیاد سب میں ایک چیز ہے، بڑی بات کو سننا، بری بات سے روکنا، بڑی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہماری طبیعت یہ ہے کہ اس کو سننے سے ہم کو اپنے آپ کو دور رکھے، اس کے سننے سے ہم اپنے آپ کو بچائے، میرے بھائی اس سے بڑی معمولی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بڑھو، آگے بڑھو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو اس کی طرف، جنت کی طرف۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی جو کام اللہ کی مغفرت
جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر خیر کی طرف بڑھنے والے ہوں اور خیر کی طرف لپکنے والے ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ گیا، اس کے بعد بھی اگر ہماری طبیعت میں بات نہیں آئی تو ہمیں رو رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ الہ تعالی کیا بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ نے خیر کے حصول کے لیے بنایا، برائیوں سے بچنے کے لیے بنایا، پھر بھی ہماری طبیعتوں میں خیر نہیں آئی، ہماری طبیعتوں میں بھلائی کی طرف بڑھنا نہیں آیا، ہماری طبیعتوں میں برائی سے روکنا نہیں آیا۔ آخر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ الہ تعالی ہمارے دل کو بدل دیجیے، خیر کی طرف ہمیں مائل کر دیجیے اور برائی سے اپنے فضل سے ہمیں بچائے۔ قرآن میں پڑھو، کیا کر رہا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے رب کی مغفرت کی طرف پڑھو اور جنت کی طرف پڑھو۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہر خیر کی طرف بڑھے۔ آج دنیا بڑھتی ہے لیکن بڑھنے کا ذوق رہے۔ دیکھو یہ صحابہ ہے جو بڑھ رہے تھے اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ ایک آدمی مسلمان ہے، مسلمان بھی بڑھتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے؟ مسلمان اس طرح بڑھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مال دولت میں سب سے زیادہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، سب سے زیادہ دولت کمانے والا میں بن رہا ہوں، سب سے زیادہ مال دولت میرے پاس جمع ہو گیا ہے، مکان سب سے زیادہ اچھا بنگلہ میرے پاس ہو، گاڑی سب سے زیادہ اونچا میرے پاس ہو، کپڑا سب سے زیادہ اچھا میرے پاس ہو، گھر کا فرنیچر اور گھر کا سامان میرے پاس اچھا ہو، گھر کی ساری سہولتیں اور گھر کی ساری ضروریات سب سے اعلیٰ قسم کی میرے پاس ہو۔ آج انسان اور مومن اس طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی اس طرف نہیں بڑھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرف بڑھے؟ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے دین کی اشاعت کی طرف، اللہ کے دین کی حفاظت کی طرف، قربانی کی طرف، مجاہدے کی طرف بڑھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بے انتہا گرمی ہے اور کھجور کے پکنے کا وقت قریب ہے اور مدینہ میں قحط ساری ہے اور پورے سال کا ذریعہ معاش اور گزر بسر اس پیداوار پر ہے جو گرمیوں میں کھجور کی شکل میں پکتی تھی۔ تو قحط ساری اکھاڑ کر من اور بے انتہا دھوپ اور تیز اور ساتھ ساتھ میں یہ حال ہے کہ لوگ بیچارے پریشان نہ رہیں اور کھجور کے پکنے کا زمانہ بالکل قریب ہے اور سال بھر کا سارا گزر بسر اسی پر موقوف ہے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے مسجد نبوی میں دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جہاد کے لیے تبوک میں جانا ہے، تنگی ہے، تندرستی ہے، اونٹ کی بھی ضرورت ہے اور درہم اور دینار کی بھی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اونٹ پیش کرے؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں درہم اور دینار پیش کرے؟ اب واقعات تو حضور نے طرف اور تحقیق کر رہے ہیں کہ تندرستی ہو، پریشانی ہو، مال کے آنے کا زمانہ قریب ہو اور تنگی ہو اور سارا سال کا گزر بسر اسی پر ہو اور ایسے موقعوں پر یہ پیشکش ہو کہ خود اللہ کے راستے میں دو اور اسی طرح درہم اور دینار پیسے اور سکے جمع کرو۔ اس کی ذریعے چاہیے کہ صحابہ تھے، صحابہ جانتے تھے کہ ظاہر میں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے مال ہے، دولت ہے، کھانا پینا ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی زندگی اس میں نہیں۔ کامیابی زندگی، کامیابی والی زندگی اللہ اور اس کے رسول کو پورا کرنے میں ہے۔ لہٰذا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی حیثیت سے مال لانا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، تندرستی کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر مجھ سے ہمیشہ آگے رہتے ہیں، آج میں ان سے مقابلہ کروں اور اس خیر کے کام میں آگے بڑھوں۔ دیکھو اس زمانے میں مالدار صحابہ تھے، حضرت عثمان بن مالدار تھے،
مال و دولت میں حضرت عثمان سے بڑھ جاؤ، مال و دولت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف سے بڑھ جاؤ، گھر میں میرا گھر مجھ سے بڑھ جاؤ، میری سواری مجھ سے بڑھ جاؤ، میرا گھر کا ساز و سامان مجھ سے بڑھ جاؤ. مال کے اندر، دنیا کے اندر انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. مقابلہ کس میں کیا؟ اللہ کے راستے میں دینے کا ہوتا ہے، مقابلہ اس میں ہو رہا ہے. مقابلہ ہی کیا کہ حضرت ابو بکر مجھ سے ہمیشہ آگے رہتے ہیں، آج میں مجھ سے آگے بڑھ گیا. چنانچہ اپنے گھر میں گئے، گھر کے سارے سامان کے کوئی حصے نہیں، آدھا حصہ گھر کے چھوڑا، آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر رکھ دیا. پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے سارے سامان کے دو حصے بھی، آدھا حصہ گھر پر گھر کی ضرورت کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا حصہ کے لیے اللہ کے رسول کی ضرورت پیش ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر سارا سامان لا کر پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر چھوڑا ہے، گھر کا سارا سامان لا کر دیا. دیکھو آدمی دین میں، نیکیوں میں، خیرات میں آگے بڑھے. صحابہ مالدار تھے لیکن مالداری کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ اس میں آگے بڑھنا ہے. اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. حضرت علی حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر کہہ رہے کہ پوری زندگی کبھی بھی حضرت عمر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے کیا. عمر اپنی ساری زندگی کی ساری نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. ایک چیز کی وجہ ہے، وہ ہے کہ جو رات آپ نے غار حرا میں، غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اس پر جو ثواب ہے وہ رات آپ مجھے دے دیں، میں آپ کی ساری زندگی کی کمائی اور نیکیاں آپ کو دے رہا ہوں. مجھے بتانا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کا جذبہ آگے بڑھنے میں کس پر ہے. ہمارا جذبہ، ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے. میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارا کوئی ساتھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس رمضان میں ساری رمضان تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں گا، میں بھی آگے بڑھوں گا. کہ وہ اگر تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے گا، میں سبھی اولا میں پڑھوں گا، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں گا. ہمارا کوئی ساتھی ہے ماشاء اللہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ساری نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، میں اہتمام کروں گا کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پڑھا ہے. میرا کوئی بھائی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ 5 پارے کروں گا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے فرصت دی میں 10 پارے پڑھوں گا. میرے بھائی ابھی ہم لوگ غفلت ہیں اور ہمارے مرد بہت زیادہ غفلت میں ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے جو اللہ کا بندہ اور جو اللہ کی بندی اس رمضان کے مہینے میں عبادت کا پختہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کی کیسی مدد آتی ہے. میں آپ کو باہر کی بات نہیں بتاتا، میں آپ کو ناشتہ العمل کی بات نہیں بتاتا، میں اپنے محلے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں الحمدللہ بعض مسلمان گھرانے میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اور بعض بیٹیاں ہیں جو ماشاءاللہ گھریلو کام کاج کے ساتھ 15 18 19 بار پڑھتی ہے. تب ہمارا کیا ہے؟ اگر ہم ارادہ کریں، اگر ہم ٹھان لیں کہ ہمارا جو فارغ وقت ہے ہم تلاوت میں گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، آج ہمارا وقت ہے پورا دن گزر جاتا ہے، 2 باریں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، 3 باریں ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہماری بعض بہنیں ایسی ہیں، بعض دینی بیٹیاں ایسی ہیں، بعض دینی خاتون ایسی ہیں 15 19 باریں، اور معتبر طرح سے بعض بیٹیوں کے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں. حکمت ہے، ارادہ ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور میں اپنی ماں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ بچاتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگاتے ہوئے قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں.
شاہ بھائی رحمۃ اللہ کے یہاں سے لکھا ہے مجلس اٹھنا بیٹھنا سب ساری چیزیں بند، وقت کی تسبیحات پڑھ لی، وقت کے نوافل پڑھ لی، فرائض پڑھ لیے، آرام کر لیا، باقی سارا وقت تلاوت ہے. کیا ہے بھائی سے یہاں ہے جن کی ہماری آواز جن تک پہنچی ہے اور اپنی تمام معاملات سے بھی درخواست کروں گا وہ اپنی تلاوت کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے. قرآن کریم کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. قرآن کریم وہ چیز ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. اس سے زیادہ متبر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے زکات نہیں دی، اللہ نے حج نہیں کیا، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکات کی ادائیگی کا حکم دیا، حج کی ادائیگی کا حکم دیا. اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی. تو قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس لیے ساری تسبیحات میں، سارے ذکر و اذکار میں سب سے بہترین چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ قرآن کریم کو اپنا مشورہ بنائیں، قرآن کریم کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. ماشاءاللہ ہماری تسبیحات صبح شام کی تسبیحات پوری ہے، اشراق ہے، چاش ہے، عوامل ہے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام ہے، صلاۃ توبہ کا اہتمام، اس کو ہی پورا کریں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو فارغ وقت ہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت میں اس کو لگائے اور زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں. حق تعالی شانہ جو باتیں کہہ رہے ہیں حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت کے غفلت سے، وقت کے ضائع ہونے سے آدمی اپنے آپ کو خوب بچائے. رمضان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اس طریقے سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس طریقے سے بہت زیادہ آسودگی. اس تھوڑے سے وقت میں جو عمل کیا وہ عمل بہت قیمتی، اس تھوڑے سے وقت میں گناہ ہوا وہ گناہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرمائے. میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں آج بھی بیچارے ہمارے بھائی راتوں کو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، راتوں کو بیٹھتے رہتے ہیں، کیرم بورڈ پر اپنا وقت گزارتے ہیں، چوراہوں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، دردی کی دکانوں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، چوراہوں پر اپنا وقت گزارتے ہیں. میرے بھائی جو شیطان کی دشمنی، شیطان کو خوش کرنے کی کام ہے. اللہ نے مبارک دن دیا ہے، مبارک وقت دیا ہے، مبارک گھڑی دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے. ہم ان وقتوں کو شیطان کے اڈوں بنانے سے بچا کر ان وقتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا اہتمام کریں. حق تعالی شانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ تبارک اسمہ وتعالی جدہ وجل ثناؤہ ولا اله غیرہ. اللهم صل على محمد كل ما ذكره ذاكرون وصل على محمد كل ما غفل به الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي خذ برزق صالحا محمد ہمارے گناہوں معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے فرما، ہماری سیئات و حسنات سے مدد فرما. اے اللہ اتنے کریم ہیں، آپ نے ہمیں ایمان والے پیدا فرمایا، انسان بنایا، بہت سارے علوم سے آپ نے باصاف رکھا، ایک تعلیم سے سلامتی میں نصیب فرمائی. اے اللہ ہماری غفلت، ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود آپ نے بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ وہ بابرکت مہینہ گزشتہ رمضان میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، آج وہ بڑوں کی حالت میں. اے اللہ آپ نے عبادت کی لیے عظیم وقت عطا فرمایا، عبادت کے لیے عظیم دین عطا فرمائی. اے اللہ ہمارے اوپر توفیق ہے، نہ ہم سے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، نہ ہم سے تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نہ ہم سے روزہ روزے کا اہتمام ہوتا ہے. اے اللہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادائیگی کی سعادت نصیب فرما، روزے کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، کان کی حفاظت فرما، ہر عضو کی گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ رمضان آپ نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں. اے اللہ ہمیں تقویٰ کی صفت سے مالا مال فرما. اے اللہ بلوغ کے بعد 10 رمضان حاصل ہوئے، لیکن اے اللہ اس کو فجور بڑھتا رہا، غداری
اس رمضان کی عبادت کو تقوی کا باعث بنا. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے اللہ ہمیں تقوی کی صفت سے مالا مال فرما لیجیے. اے اللہ آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ اعمال جو آپ کو خوش کرنے والے ہیں اس کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ کام جو آپ کو ناراض کرنے والے ہیں اے اللہ اسے حفاظت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما, حسن معیشت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس کے حلال آدمی کے ساتھ نصیب فرما, اس کے حرام اور اس کے مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما. ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قرضداروں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے اور بندیوں نے اے اللہ دعا کے لیے کہا ہے. اے اللہ باتوں میں امید رکھی ہے, بات لوٹتے ہیں. اے اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. ہمیں عزت والی زندگی نصیب فرما, عفت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ گناہ کر کر کے اے اللہ بدبختی والی زندگی گزارتے ہیں. اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما, توبۃ نصوحہ نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. وقت کے دیا سے ہماری حفاظت فرما, وقت کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ اتنے رمضان کی نامزدگی کے بعد آپ نے رمضان عطا فرمایا. اے اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما اور اس کی نامزدگی سے اس کے انوار اور برکات سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں آپ اپنے صالحین مخلصین بندوں کو اپنی رحمت خاصہ سے نوازیں گے. اے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما. اے اللہ ہم ڈرتے ہیں لیکن اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے رحیم ہیں. آپ ہمیں پاک کر دیجیے, ہمیں صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما دیجیے, اپنا قرب نصیب فرما دیجیے, ہر خیر کو مقدر فرما دیجیے, ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق نصیب فرما, تلاوت کا ذوق نصیب فرما, تسبیحات اور ذکر کا ذوق نصیب فرما, فرائض اور نوافل کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ وقت کے ضائع کرنے سے, غیبت چغلی کی مجلسوں سے, اے اللہ بے ہودہ رفیات سے, اے اللہ وقت کی ایک لمحے کو اے اللہ ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمہارا وہی عطا فرما جو گزر گیا خود نصیب سے بڑھ کر اور بہتر تعلیم کے ساتھ مہربانی نصیب فرما. العالمین ہمارے دعا کو اپنے کرم سے, اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے حضرات انبیاء اور علیہ السلام قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.